اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ العطف علی معمول عاملین وقولہم علی عاملین فیہ تجوز اجمعوا علی جواز العطف علی معمول عامل واحد نحو ان زیدن ذاہب وامرن جالس۔ دوبارہ سنیں، ان زیدن ذاہب وامرن جالس وعلی معمولات عامل نحو اعلم زید امرن بکرن جالسن و ابو الحسن خالدن سعیدن منطلقن۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری العطف علی معمول عاملین، دو معمولوں پر عطف ہے، دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کے بارے میں ہے۔ العطف علی معمول عاملین، یہ جو موضوع ہے اس کو تقریباً 3 عبارتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہی ہے جیسا کہ مصنف نے آپ دیکھ رہے ہو بیان کیا ہے، العطف علی معمول عاملین، دو عامل کے دو معمولوں پر عطف۔ ایک یہ اس طرح کا عنوان ہے، عبارت اس طرح ہے۔ ایک عبارت ہے العطف علی معمول عاملین مختلفین، اس میں مختلفین جو ہے وہ ایک قید اضافی لے کر آئے ہیں، یہاں نہیں ہے، یعنی یہ جو عبارت عنوان مترا ہوا ہے وہ یہاں تو مصنف نے کہا ہے العطف علی معمول عاملین، بعض جگہوں پہ اس طرح آیا ہے العطف علی معمول عاملین مختلفین، اور تیسری عبارت عزیزو اس طرح آئی ہے العطف علی عاملین۔ سب سے بہتر عبارت یہی ہے جو یہاں استعمال ہوئی ہے، العطف علی معمول عاملین، اور یہ کہنا العطف علی عاملین اس میں تجوز ہے، اس میں تجوز ہے، اس میں مجاز گوئی ہے، چونکہ بحث جو ہے دو عامل کے عطف پر نہیں ہے، العطف علی عاملین، بحث ہماری دو عامل کے عطف کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دو عامل کے دو معمولوں کے عطف کے بارے میں ہے، دو عامل کے دو معمولوں کے عطف کے بارے میں ہے۔ لہذا یہاں یہ تعبیر کرنا العطف علی عاملین اس میں مجاز ہے، یعنی مجاز حذف میں مجاز ہے، یعنی مضاف معمول عبارت میں حذف ہوا ہے، معمول علی عاملین ہے، وہ معمول جو ہے وہ کیا ہے جان، حذف ہوا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں کہ العطف علی معمول عاملین ایک یہ عبارت ہے، ایک عبارت اس طرح کی ہے بعض کتابوں میں العطف علی معمول عاملین مختلفین، تیسری عبارت اس طرح آئی ہے العطف علی عاملین، اور اسی میں عرض ہے کہ یہ کہنا العطف علی عاملین اس میں تجوز ہے، چونکہ کیوں مجاز ہے؟ چونکہ دو عامل کے عطف کے بارے میں بات نہیں ہے، ان کے معمولوں کے بارے میں ہے، لہذا مجازن کہا ہے، مضاف حذف ہوا ہے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے، اور اس میں یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک عامل ہونا، ایک عامل اور اس کے دو معمول ہوں، ان پر عطف کرنا جائز ہے، اور اس میں اجماع ہے،
کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے اجماعی طور پہ، نحو انا زیدن ذاہبن و عمرن جالسن۔ ایک عامل کے دو معمول ہیں جی، عامل انا ہیں، دو معمول اس کے، ایک زیدن ہے اور دوسرا ذاہبن ہے۔ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف جائز ہے، عمرن جالسن، عمرن کا عطف زید پر ہے، جالسن کا عطف ذاہبن پر ہے۔ اس میں اجماعی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے۔ اچھا، ایک عامل کے معمولات پر بھی عطف کرنا جائز ہے۔ ایک عامل ہو علی معمولات عامل، ایک عامل کے معمولات، ایک عامل کے معمولات یعنی دو تین ہیں، ان پر عطف کرنا جائز ہے، جیسا کہ علامہ زیدن عمرن بکرن جالسن و ابو الحسن خالدن سعیدن منطلقن۔ ایک عامل کے معمولات ہیں، علم ما ایک عامل ہے، ایک اس کا معمول زید ہے، عمر ہے، بکر جالسان، یہ سارے اس کے معمولات ہیں، ایک عامل کے معمولات۔ اس پر عطف ہو رہا ہے، ابو الحسن کا عطف ہو رہا ہے زید پر، خالد کا عطف ہو رہا ہے عمر پر، سعید کا عطف ہو رہا ہے بکر پر، منطلقن کا عطف ہو رہا ہے جالسان پر۔ ایک عامل کے معمولات پر عطف کرنا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات اتفاقی ہے۔ اچھا، اگر دو سے زیادہ عامل ہوں تو ان کے معمولوں پر عطف کرنا منع ہے، یہ بھی اجماعی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو سے زیادہ عامل ہوں، دو سے زیادہ عامل ہوں تو ان کے معمولوں پر عطف کرنا منع ہے، یہ بھی اجماعی ہے، اتفاقی ہے۔ اس کے بعد جو مطلب شروع کرنا ہے کہ دو عامل کے دو معمول، ان پر دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا کیسا ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے جو کہ عرض کریں گے۔ وہ مورد جو اتفاقی ہیں وہ پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ پہلے میں نے آتے ہی آپ کو یہ بتایا ہے کہ آج بحث ہماری اس میں ہے العطف علی معمول عاملین، دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کے بارے میں ہے۔ پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ یہ جو عبارت ہے العطف علی معمول عاملین، فقط اسی طرح نہیں ہے، یہاں اس طرح ہے، بعض کتابوں میں اس طرح ہے العطف علی معمول عاملین مختلفین، بعض میں اس طرح ہیں العطف علی عاملین۔ تو یہاں یہ بات کی کہ جنہوں نے کہا ہے العطف علی عاملین، یہ جو عبارت بیان کی اس طرح، اس میں مجاز گوئی ہے، چونکہ بحث ہماری دو عامل کے عطف کے بارے میں نہیں ہے بلکہ دو عامل کے معمولوں کے عطف کے بارے میں ہے، معمولوں کے بارے میں، لہذا مضاف یہاں حذف ہے، لہذا مجاز کہا ہے۔ اچھا، جو چیزیں اتفاقی ہیں وہ یہ ہیں، ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک عامل کے معمولات، ان پر عطف کرنا جائز ہے، اتفاق ہے، اجمعو۔ اچھا، دو سے زیادہ عامل کے جو معمول ہیں، دو سے زیادہ عامل،
کہ جو معمول ہیں ان پر عطف کرنا منع ہے، یہ بھی اتفاقی ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، جو بات تھوڑا اختلافی ہے اس پہ آپ نے توجہ دینی۔ ابھی تک جو بیان کیا وہ اتفاقی مسئلے تھے۔ دو عامل کے دو معمولوں، معمولہ عاملین، دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک جار نہ ہو، دو عامل کے دو معمول اور ان دونوں میں سے کوئی ایک جار بھی نہ ہو، عامل کوئی حرف جر نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی حرف جر بھی عامل نہیں ہے، تو ابن مالک نے کہا ہے کہ یہ منع ہے، اجماع ہے کہ منع نہیں ہو سکتا دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنے کے بارے میں اگر ان میں سے کوئی بھی حرف جر نہ ہو، ان دونوں میں کوئی عامل جار نہ ہو۔ ابن مالک نے کہا ہے کہ اجماع ہے کہ منع ہے، نہیں ہو سکتا۔ ابن مالک نے کہا منع ہے۔ مصنف فرماتے ہیں نا آغا لیسا کذالک، اس طرح نہیں ہے، بلکہ آغا فارسی نے کہا ہے کہ جائز ہے مطلقاً، چاہے دو عاملوں میں ایک حرف جر ہو یا حرف جر نہ ہو، یہ جو دو عامل ہیں ان میں ایک حرف جر ہو یا نہ ہو، جائز ہے، جواز ہے، جائز ہے۔ اخفش نے بھی یہی کہا ہے۔ فرماتے اچھا اگر ان دو جو عامل کی بات کر رہے ہیں ان میں سے اگر ایک جار ہو، پہلے کہا نہ ہو، اب کہہ رہے ان کان احدہما جارن، یہ جو دو عامل ہیں اور ان کے دو معمول ہیں، اگر ان میں سے ایک جار ہو، عامل حرف جر ہو، اور ہو بھی وہ جار مؤخر، دو عاملوں میں سے ایک عامل جار ہے اور جار دینے والا عامل ہے بھی مؤخر، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ آغا مہدوی نے کہا ہے کہ اجماع ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھلا کون سی بات؟ اگر دو عامل ہیں، دونوں میں سے ایک عامل جار ہے اور عامل جار ہے بھی مؤخر، مہدوی نے سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ ممتنع ہے اجماعاً منع ہے۔ پھر فرمایا مصنف نے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ پہلے آغا فارسی سے جواز کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ اچھا، ان دو عاملوں میں ایک عامل جار ہے لیکن ہے مقدم، پھر کیا کریں گے؟ ایک عامل جار ہے اور مقدم ہے، تو اس میں پھر اختلاف ہے۔ مشہور کا نظریہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، سیب ویسے نقل کیا ہے مشہور نے کہ منع ہے۔ مبرد نے بھی یہی کہا ہے، ابن سراج نے بھی یہی کہا ہے، حشام نے بھی یہی کہا ہے۔ اخفش کہتے ہیں جائز ہے، اخفش کہتے ہیں جائز ہے، اور کسائی، فراز، زجاج نے بھی یہی تجویز کو قبول کیا ہے۔ تیسرا اسی میں ایک قول ہے جو تفصیل والا ہے، وہ کہتے ہیں آگا دیکھو، عاطف جو حرف عاطف آئے گا اس کے بعد بھی اگر مجرور فوراً آ جائے، عاطف کے بعد مجرور فوراً آ جائے، جیسے طرح کے مثال ہے تو جائز ہے، اور اسی طرح سنا گیا ہے اگر ایسا نہ ہو تو منع ہے۔ تیسرا قول تفسیر والا کیا کہتا ہے کہ آغا جان اگر مجرور اس عاطف کے بعد فوراً آ جائے، ٹھیک ہے، تو جائز ہے، الا اگر ایسا نہ ہو تو منع ہے۔ مثال آپ طلبکار ہیں، مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔
لیکن آقا جان اپنے دل کی تسلی کے لیے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ بحث آغا آج کیا ہو رہی ہے؟ بحث یہ ہو رہی ہے العطف علی معمول عاملین، دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ جو اتفاقی ہے کہ عطف کرنا جائز ہے، وہ پہلے میں نے بتایا کہ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے، اتفاق۔ ایک عامل کے معمولات پر عطف کرنا جائز ہے، اتفاق۔ دو سے زیادہ عامل کے معمولوں پر عطف کرنا منع ہے، اس میں بھی اتفاق، ٹھیک ہے۔ آگے اما معمولہ عاملین، دو عامل کے معمولوں پر، دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنے کے بارے میں تھوڑی بحث اختلافی ہے، توجہ کرنی ہے۔ دو عامل کے دو معمول، شروع میں فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک جار ہے یا جار نہیں ہے، ان دو عاملوں میں سے ایک جار ہے یا جار نہیں ہے۔ اگر کوئی جار نہ ہو، کوئی عامل جار ان میں نہیں ہے، ابن مالک نے کہا ہے منع ہے، اجماع ہے۔ مصنف نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آغا فارسی نے کہا ہے کہ جائز ہے، چاہے ایک عامل حرف جار والا عامل ہو یا نہ ہو، فارسی کہتے ہیں، پھر بھی عطف جائز ہے۔ اچھا، اگر یہ جو دو عامل ہیں اور ان کے دو معمول ہیں، اگر ان میں سے ایک عامل جار ہو، پھر آگا جان اگر عامل جار ہے تو پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر جار مؤخر ہو تو کیا ہے، جار مقدم ہو تو کیا ہے۔ اگر ایک عامل جار ہے اور ہوئے بھی مؤخر، ٹھیک ہے، تو مہدوی نے کہا ہے کہ اجماع ہے کہ منع ہے، مصنف نے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ لیکن اگر دو عاملوں میں سے ایک عامل جار ہے اور ہے بھی وہ عامل جار مقدم، جیسا کہ فی الدار زید والحجرۃ امر والی مثال میں، یہاں مشہور نے یہ کہا ہے منع ہے، مبرد بھی یہی کہتے ہیں، ابن سراج شام یہی کہتے ہیں، اخفش کہتا ہے یہاں جائز ہے، کسائی کہتا ہے جائز ہے، فراز زجاج جائز ہے، اور ایک قول اسی میں تفصیل کا ہے، ان کا دیکھو آگا فی الدار زید والحجرۃ امر میں وہ جو واو کے بعد جو آ رہا ہے مجرور، اگر فوراً آ رہا ہے جس طرح مثال میں ہے تو جائز ہے، کیونکہ اس میں متعاطفات کے درمیان تناسب ہے، وَإِلَّا اگر وہ حرف عطف جو وا ہے اس کے بعد مجرور فوراً نہ آئے، ٹھیک نہیں ہے، جیسے فی الدار زید و امرن ہے، وا کے بعد دیکھو امرن ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا مجرور جو ہے وہ وا کے بعد فوراً نہیں آیا، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ ابھی توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ العطف علی معمول عاملین، دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کے بارے میں، وقولہم علی عاملین، قولہم نحویوں کا قول، علی عاملین یعنی العطف علی عاملین، اس طرح کہنا، فیہ تجوز، فیہ اس عبارت میں تجوز ہے، مجاز گوئی ہے۔ آپ کہیں گے کیوں مجاز ہے جی؟ اس لیے کہ بےشماری دو عامل کے عطف کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دو عامل کے معمولوں کے عطف کے بارے میں ہے، لہذا اس طرح کی عبارت کہنا مجازن ہے۔ اجمعوا علی جواز العطف علی معمول عامل واحد، اجمعوا اجماع ہے، علی جواز العطف علی معمول عامل واحد، ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کے جواز کے بارے میں اجمعوا، نحویوں نے اجماع کیا ہے، نحو
انا زیدن ذاہبن و امرن جالسن، ایک عامل کے دو معمول ہیں، انا ایک عامل ہے، دو معمول زیدن ذاہبن، تو اب اس پر عطف ہو رہا ہے امرن جالسن، امر کا عطف زید پہ ہے، جالس کا عطف ذاہب پہ ہے۔ وعلی معمولات عامل اجمعوا علی جواز العطف علی معمولات عامل، ایک عامل کے معمولات پر عطف کرنا جائز ہے۔ نحو اعلم زید عمرن بکرن جالسن و ابو الحسن خالدن سعیدن منطلقن، ایک عامل کے معمولات ہیں، اعلم عامل ہے، زید عمرن بکرن جالسن یہ اس کے معمولات ہیں، ان پر عطف ہو رہا ہے ابو الحسن خالدن سعیدن منطلقن، ابو الحسن کا زید پہ، خالد کا دن کا عمر پہ، سعیدن کا بکر پہ، منطلقن کا جالسن پہ عطف ہوا ہے۔ اعلم زید عمرن بکرن جالسن، زید نے عمر کو جنوایا کہ بکر جالس ہے۔ وعلی من العطف علی معمول اکثر من عاملین اجمعوا علی من العطف علی معمول اکثر من عاملین، اس میں بھی اجمعوا نحویوں نے کیا کیا ہے، اجماع کیا، اجمعوا جمع ہوئے ہیں کہ عطف کرنا منع ہے علی معمول اکثر من عاملین، دو عاملوں سے زیادہ، دو سے جو زیادہ عامل ہیں ان کے معمولوں پر عطف کرنا منع ہے۔ نحو ان زیدن ضارب ابوہ لعمرن، ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہو، یہاں عامل زیادہ ہیں، ایک انا ہے، ایک ضاربن ہے، ایک لعمر کی لام ہے، اب ان کے جو معمول ہیں ان پر عطف کرنا منع ہے۔ وَأَخَاكَ غُلَامُهُ بَكْرٍ، کے کہیں اخاکا کا عطف زید پہ ہے، غلامہ کا عطف ابوہ پہ ہے، بکر کا عطف لعمرین پہ ہے، بکرین کا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، منع ہے۔ وَأَمَّا مَعْمُولَا عَامِلَيْنِ، معمولہ عاملین، دو عامل کے دو معمولوں کے بارے میں، فَإِن لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا جَارًا، اگر ان دو عاملوں میں ایک جار نہ ہو، لم یکن نہ ہو جار، ان دو میں سے ایک اگر عامل جار نہ ہو، فقال ابن مالک، ابن مالک نے کہا ہے، هو ممتنع اجماعاً، یہ ممتنع ہے اجماعاً، اجماع ہے کہ یہ منع ہے۔ نہ ہو کانا آکلاً طعام کا امر و تمر کا بکرن، یہاں توجہ فرما رہے ہو، یہاں تمرہ کا عطف ہو رہا ہے طعامہ کا پہ، بکر کا عطف ہوا ہے امر پہ، ٹھیک ہے، یہاں دو عامل ہیں، دو عامل، ایک کانا ہے، ایک آکلن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے دو معمول ہیں، طعامکا میں آکلن، آکلن طعامکا میں عمل کر رہا ہے اور امر میں کانا کر رہا ہے، دو عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا کہ تمرہ کا کو کہیں طعامکا پر عطف ہے، بکر کا امر پہ ہے، یہ ابن مالک نے کیا کہا ہے، منع ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، مصنف کہتے ہیں لیسا کذالک، ایسا نہیں ہے جیسا انہوں نے کہا ہے، لیسا کذالک، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو ابن مالک کہہ رہے ہیں، بل نقل الفارسی الجواز مطلقاً عن جماعت، بلکہ فارسی نے جواز کو نقل کیا ہے کہ یہ عطف جائز ہے مطلقاً، چاہے ان دو عامل جو ہیں ایک جار ہو یا جار نہ ہو، چاہے ان دو عاملوں میں کوئی ایک عامل جار ہو یا جار نہ ہو، جائز ہے، عطف جائز ہے۔ بل نقل الفارسی الجواز مطلقاً، بلکہ فارسی نے جواز کو نقل کیا مطلقاً عن جماعت، مطلقاً جواز کو نقل کیا ہے، چاہے ایک عامل جار ہو یا نہ ہو،
جماعت سے نقل کیا ہے. وکیلا ان منہم الاخفش، کہا گیا منہم اس جماعت میں سے اخفش بھی ہیں جو کہتے ہیں جائز ہے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جَارًا، صحیح. اب یہاں دیکھو پیچھے تھا کہ اگر ان دو عملوں میں سے ان لم یکن احدہما جارن تو وہ حکم ہم نے پڑھا. اب کہتے ہیں اچھا اگر یہ جو دو عامل ہیں ان میں سے اگر ایک عامل کیا ہے؟ جار ہے. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جَارًا، اگر ان دو عملوں میں ایک جار ہے. فَإِنْ كَانَ الْجَارُ مُؤَخَّرًا، اور اگر وہ جار مؤخر بھی ہے، نحو زید فی الدار والحجرت امر او امر الحجرت. یہاں دیکھو جار والا عامل مؤخر ہے. زید فی الدار، زید کا عامل ابتدا ہے. ایک زید جو ہے وہ معمول ہے اور اس کا عامل ابتدا ہے. فی الدار، دار معمول ہے اور اس کا عامل فی ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی یہ مؤخر عامل، صحیح ہے نا. والحجرت امرون او امرن الحجرت، اس میں دو عامل ہیں اور عامل جار مؤخر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں کیا حکم ہے؟ فَنَقَلَ الْمَهْدَوِي أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ اجماعاً، مہدوی نے نقل کیا ہے کہ یہ ممتنع ہے اجماعاً، ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کا عطف کرنا ممتنع ہے. پھر مصنف فرماتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ایسا نہیں ہے جو مہدوی کہہ رہا ہے. لَيْسَ كَذَلِكَ بل ہوا جائز عند من ذکرنا، بلکہ یہ جائز ہے من ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا ان کی نظر میں جائز ہے. عند من ذکرنا، من ذکرنا کیا ہے کہ جو فارسی سے نقل ہوا جواز مطلقاً. فارسی نے نہیں کہا تھا کہ جائز ہے مطلقاً چاہے کوئی ایک عامل جار ہو یا جار نہ ہو، ٹھیک ہے. لہذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو مہدوی کہہ رہا ہے. اچھا وَإِنْ كَانَ الْجَارُ مُقَدَّمًا، دو عامل ہیں، ایک جار ہے. پہلی صورت تھی کہ جار مؤخر تھا، اب دوسری صورت ہے وَإِنْ كَانَ الْجَارُ مُقَدَّمًا، اگر جار کیا ہے؟ مقدم ہے. نحو فی الدار زید والحجرت امر، دیکھو عامل جار مقدم ہے یا نہیں؟ فی الدار، دار کا عامل کیا ہے؟ فی، اور ہے بھی مقدم، صحیح ہے نا. فی الدار زید، اور زید معمول ہے اور اس کا عامل کیا ہے؟ ابتدائیت ہے. زید کا عامل ابتدائیت ہے. فی الدار کا، دار کا عامل فی ہے اور جار ہے بھی یہاں مقدم، صحیح ہے نا. والحجرت امرون، یہاں کیا کرنا ہے؟ اگر دو عامل ہیں اور ان میں ایک جار ہے اور مقدم بھی ہے، جیسا کہ اس مثال میں فی الدار زید والحجرت امرون میں دیکھ رہے ہو، یہاں کیا حکم ہے؟ فَالْمَشْهُورُ أَنْ سِيبَوَيْ الْمَنْعُ، مشہور جو سیبوے سے ہے، ٹھیک ہے نا. مشہور ان سیبوے، جو سیبوے سے نقل ہوا ہے اور مشہور ہے، وہ کیا ہے؟ المنع، منع ہے، مشہور من ہے. وَبِهِ قَالَ الْمُبَرَّدُ وَابْنِ السَّرَّاجِ وَهِشَامُ، وَبِهِ، اور اسی من کو مبرد نے کہا ہے، ابن سراج نے، ہشام نے کہا ہے کہ منع ہے. وَأَنِ الْأَخْفَشِ الْإِجَازَةِ، اخفش ناوی نے اجازت دی ہے کہ جائز ہے عطف کرنا اس طرح کا اگر جار والا عامل مقدم بھی ہو، ٹھیک ہے نا، پھر بھی عطف کرنا جائز ہے. وَبِهِ قَالَ الْكِسَائِي وَالْفَرَّاءُ وَالزَّجَّاجُ، اور اسی تجویز کو کسائی، فراء، زجاج نے کہا ہے. اب یہاں ایک قول تفصیل دے رہا ہے. وَفَصَّلَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ الْأَعْلَمَ فَقَالُوا إِنْ وَلِيَ الْمَخْفُوظ الْعَاطِفَ كَالْمِثَالِ جَازَ. فصل قوم، قوم نے تفصیل دی ہے، منہم عالم، جن میں عالم بھی ہیں. فقالو، انہوں نے کہا ہے ان ولی المخفوظ العاطف، اگر عاطف کے
پیچھے فوراً مجرور آ جائے، ولی المخفوظ مجرور فوراً آئے، پشت سر آئے، العاطف عاطف کے، کل مثال جیسے مثال میں ہے جازا تو جید ہے، مثال میں آپ نے دیکھا نا فی الدار زید والحجرۃ امر، واہ کے فوراً بعد عاطف کے کیا ہے مجرور آیا ہے حجرت، ٹھیک ہے نا، امر تو یہ جید ہے، فی الدار زید والحجرۃ امر جیسا مثال میں آیا ہے، آتے واہ کے بعد مجرور، ٹھیک ہے نا، تو یہ جید ہے، لأنہ قضاسوں میں اس لیے کہ اسی طرح سنا گیا ہے، وَلِأَنَّ فِيهِ تَعَادُلَ الْمُتَعَاطِفَاتِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں متعاطفات کے درمیان تناسب ہے، حجرات کا امر ہو رہا ہے دار پہ، ٹھیک ہے نا، اور امر کا عطف ہو رہا ہے زید پہ، ترتیب ہے، تناسب ہے، تو ٹھیک ہے اس طرح، وَإِلَّا امتنا، الا یعنی اگر عاطف کے بعد مجرور نہ آئے، اگر عاطف کے بعد مجرور فوراً نہ آئے، امتنا تو منع ہے، نہ وہ فی الدار زید و عمر الحجرت، دیکھو و عمر آیا ہے مجرور فوراً نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ منع ہے اس طرح، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، یہ قول جو تھا یہ تفصیل والا تھا، جو قوم نے تفصیل دی جن میں سے عالم بھی تھے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، آپ کے سر میں درد تو میں نے نہیں ڈال دیا زیادہ وضاحت کر کے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ مطلب آپ کی خدمت میں نے پہنچا دیا ہوگا میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔